بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف آپ کی عزتیں محفوظ ہوں گی بلکہ آپ کا جان و مال اور ہر طرح سے آپ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ تو قائد اعظم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو کہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد کہا تھا کہ وہ کہ قائد اعظم شاعر نہیں تھے، لیکن ایک شعر انہوں نے کہا تھا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، یہ لائے ہیں ہم طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ تو اس وقت شاید اس شعر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آسان سا شعر ہے میرا سمجھ، کیونکہ جیسے عمران خان صاحب نے، جو کہ قائد اعظم ثانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو بیکاز جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو علامہ اقبال صاحب جو کہ مصور پاکستان تھے، انہوں نے جب قائد اعظم کو خط لکھا، جب انہوں نے تمام تر مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کہ وہ قائد اعظم کے ساتھ متحد ہوں، ان میں ایک روح پھونکی، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قائد اعظم ہی کو کیوں چنا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہی از ان پرچیزیبل پرسن، کہ وہ شخص ہے جو بکتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اقبال خود بھی ایسے ہی تھے، آپ ان کا پورا فلسفہ حیات ان کی شاعری سے نظر آتا ہے۔ تو ہم نے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا، تو ہمارا ہر شخص ان پرچیزیبل ہونا چاہیے تھا، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لیاقت علی خان کو شہید کروایا گیا تو پورے پاکستان سے ایک بھی شخص بکنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم اپنے لیڈر، ہم اپنے وزیر اعظم کے خلاف اس کو گولی ماریں گے۔ تو یہ افغان یعنی بشندے کا بندوبست کیا گیا تھا، کیونکہ افغانستان میں بھی دو طرح کے لوگ آباد ہیں، ایک جو مکمل طور پر اسلامی نظریے کے اوپر، جبکہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ایک لبرلزم کا اور ماڈرنزم کا، ماڈرن اسلام، لبرل اسلام کی یہ ایک گردان بکی جا رہی تھی، جس کو عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کے شٹ اپ کال دی کہ اسلام ایک ہی ہے، اسلام وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ یہاں کوئی دو یا تین قسم کے اسلام نہیں ہے، اسلام ایک ہی ہے، اس پر ہی ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور اسلام ہمیں امن کا بھی درس دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہمیں کوئی تنگ کرے تو اس کے خلاف جہاد کا، جنگ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور اسی کی شاید سزا ہے جو کہ دی جا رہی ہے۔ جیسے حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی ایک مرد مجاہد آ گیا تو یہ سارے جتنے اسرائیلی ایجنٹ ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز، پی ڈی ایم کس نے بنایا، مولانا فضل الرحمان کو لے لیں، نواز شریف کو لے لیں، زرداری کو لے لیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ نورا کشتی میں لگے رہتے تھے، وہ فوج جس کو یہ گالیاں نکالتے تھے اور فوج ان کو پھر بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ فوج تو اب وہی کہتے ہیں کہ تمام فوج کو ہم بات نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں 1923 کے سیکرٹ ایکٹ میں۔ حالانکہ اگر ان کو شروع سے ایک جمہوری حکومت آتی اور اس آئین کو بدلا جاتا اور بتایا جاتا کہ ہمارا قانون تو قائد اعظم کے بقول وہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بن گیا تھا، وہی ہمارا عسکری قانون ہوگا، وہی ہمارا قومی قانون ہوگا، وہی ہماری عدالتوں میں ہوگا، یعنی کہ اللہ کی شریعت۔ تو یہاں پر کیا کیا گیا کہ کبھی قائد اعظم کو کافر قرار دیا گیا، اور انہی لوگوں نے، فضل الرحمان کے باپ نے، اور یہاں تک کہا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، اور یہ نام نہاد سو کالڈ مذہبی رہنماؤں نے، اور اب فضل الرحمان صاحب نے ہر جلسے میں عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا، اور اب آپ نے دیکھا کہ پرسوں جو ہے ان کی برطانوی سفیر کے ساتھ ملاقات تھی، تو وہاں پہ مولانا صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کیا ان سے بات کر رہے تھے، کیونکہ پہلی بات آ چکی، آپ مجھے صدر بنائیں، جو مرضی کر لیں، آپ اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہیں ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی منافقت ہے۔ تو وہ اسرار صاحب جو کہتے تھے نا کہ یہ قوم منافق ہے، تو دراصل ان کا اشارہ ہوتا تھا کہ یہ قوم کے اوپر جو لیڈرشپ ساری ہے یہ منافق ہے، اور جب لیڈرشپ منافق ہوگی تو نیچے بیٹھے لوگ خود بخود جو ہے جب غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کو گڈ اینڈ ایول کے درمیان کوئی ڈفرنس نظر نہیں آئے گا۔ وہ جب دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ملا داڑیاں رکھ کر جو ہے کرپشن کر رہے ہیں، تو ہم جو ہیں ہمارے گھر والے مار رہے ہیں، تو پھر اس میں قوموں کا قصور نہیں ہوتا، یہ ان کے لیڈرز اور جو ان کے رولرز ہوتے ہیں ان کا قصور ہوتا ہے۔ بہرحال وی لاگ لمبا ہو جائے گا، تو ہم آتے ہیں آج کی، بلکہ رات سے جو کچھ خبریں ہیں کل کی اس کے اوپر، کہ شیر افضل مروت صاحب کو جناب اغوا کر لیا گیا، یعنی اس کو ہم گرفتار نہیں کہیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا، کیونکہ آپ ایک چیز پر تمام لوگ متفق ہوں، نظر رکھیں
کہ جب تک ایک شخص اپنے پورے دل سے بات کر رہا ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور جب اس نے بدلنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اور اب یہ وہ قوم ہے، یہ اصل میں تو یہ کہوں گا کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے استاد مرشد عمران خان سے بہت کچھ سیکھ چکی ہے، اور اس کو گمراہ کرنا اور جس پہ یہ لگے ہوئے ہیں، یہ کمپنی، اس کے دوسرے ہینڈلر، یہ نواز شریف جو پروپیگنڈا بناتے ہیں، وہ 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ لوگ اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کو اسی چیز کا یہ پسو پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کو کنٹرول کر لیں۔ کہیں اگر ان کو نظر آ جائے نا کہ ہماری صرف پاپولیرٹی جو ہے تقریباً 30% بھی ہے تو یہ الیکشن کروا دیں گے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ان کی پاپولیرٹی بالکل نہیں ہے، لوگ ان کے جھوٹے بیانیوں سے بدظن ہو چکے ہیں، بالکل نہیں آنے والے۔ تو شیر افضل مروت کو اغوا کیے جانا، اور یہ بہت بڑی خبر بن چکا ہے، یہ آج جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آ چکا ہے کہ عمران خان کے وکیل کو اغوا کس نے کیا، کس مقصد کے لیے کیا اور کیوں کیا، اور یہ بہت بڑا ایک جو ہے مسئلہ کریٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی سکون آ جانا چاہیے جو یہ کہتے تھے کہ سب کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، شیر افضل کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی؟ تو وہ سامنے ہے آپ کے کہ وہ گرفتاری نہیں ہوئی بلکہ اس کو اغوا کیا گیا۔ تو اغوا بھی چند لوگوں نے نہیں، کوئی 500 کے قریب پولیس والے تھے جنہوں نے ان کو اغوا کیا ہے، اور یہ کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ ان کو عمران خان ثانی سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ وہ خیبر پختونخوا میں مکمل طور پر ان لوگوں کو شکست دینے کے بعد اب پنجاب کا رخ کرنے والے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے ان لوگوں کو، کمپنی کو، کسی کو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ملک کو اسی ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں، اور ان کا سکرپٹ وہی ہے۔ سب سے بڑی بات وہ عمران خان کی، یہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں اور نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ تاریخ کو پڑھیں کہ تاریخ میں کیسے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو خطہ ہے برِ صغیر کا، یہ انقلاب کے لیے ایک بنجر ترین زمین ہے، بیرن لینڈ، نو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر اگر انقلاب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ امن کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ، وہ تو انشاءاللہ آئے گا، 8 تاریخ کو پورا بدلہ لیا جائے گا، اور جس کی بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ ایک ایسا ترانہ جو ہے وہ نکال دیا ہے، پی ٹی آئی نے ریلیز کیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے ووٹ سے، یعنی ظلم کا بدلہ، اور اس میں بہت بہت ایسے یعنی دل خراش قسم کے منظر ہیں، تصاویر ہیں، جب ذلِ شاہ جیسے معذور اور بچیوں کے دوپٹے اور ان کو سروں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہیں، اور ان کے دلوں کو چیر رہے ہیں، اور یہ سیلاب آ کر رہے گا، آپ جتنا مرضی اس کے اوپر باندھیں، آپ بلی کو دے کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، لیکن یہ انقلاب جو ہے وہ پنجاب سے بھی اٹھے گا، یہ ہر جگہ سے اٹھے گا، پورے پاکستان سے اٹھے گا، اور یہ آئین کے مطابق ہوگا۔ ہاں، اس کے بعد بھی اگر ان کو شرم نہ آئی اور انہوں نے 1971 والی بات کرنے کی کوشش کی کہ اب میٹنگز ڈیلے کریں، اب جو ہے جی وزیر اعظم کو اس کا جو ہے اوتھ نہ ابھی لیا جائے اور ڈیلے کیا جائے، میٹنگ کی جائے، تو پھر یہ خونی انقلاب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا بنجر بیرن لینڈ ہے جسٹ فار ہندوز ناٹ فار مسلمز، کیونکہ مسلمانوں نے انقلاب دیکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ایک مکمل پوری دنیا میں ایک انقلاب لے کر آئے، اور اس کے بعد اگر آپ سلطنت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں تو 1908 میں سلطنت عثمانیہ کے جو حمید ثانی صاحب تھے، وہ بھی آپ کہہ لیں کہ عمران خان جیسے اور اس دلیر لوگ جو ہوتے ہیں انہی کا ایک عکس تھے۔ ان کا اگر آپ یعنی وہ ان کی تحریریں جو ہیں پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہی کچھ جو آج ہو رہا ہے اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا، کس لیے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے۔ باجوہ جو کہ غدار شخص ہے، اس نے بھی عمران خان کی حکومت اسی لیے الٹی کہ شاید ہم کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور اس پر کیونکہ دوسرے کچھ اسلامی ممالک، کیونکہ جب بادشاہ اللہ پر توکل کرنے کی بجائے دنیاوی طاقتوں کے اوپر جو ہے توکل کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر ان کی تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ پھر وہ ارطغرل غازی جیسے لوگوں کی قربانیاں جو ہیں وہ بھی ضائع چلی جاتی ہیں کہ جب لوگوں کو اڑا دیا جاتا ہے اور جب اپنے غدار نکل آتے ہیں۔ یعنی حمید ثانی غدار نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسے ہی لوگ، باجوہ جیسے لوگ تھے اور لوگ تھے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہاں پر انقلاب نہیں آئے گا، تو یہاں تو انقلاب مسلمانوں نے پہلے دیکھا ہے، ساتھ افغانستان ہے، ساتھ آپ کے ایران ہے، ساتھ جہاں پہ انقلاب آیا ہے چائنا میں آیا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انقلاب آ کر رہے گا، کیونکہ بچہ اور وہی قائد اعظم کا شعر کہ میرے بچوں
وہ بچوں سے مخاطب ہے، اور یہ بچے جو ان کے ساتھ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، کیونکہ اس وقت اتنا فستائیت کا کھیل نہیں ہوتا تھا، اگرچہ یہ کند ذہن یہ شاہ دولے کے چوہوں نے کچھ ایسی پالیسیز بنائی جنہوں نے آگے جا کر جن کا برا اثر پڑنا تھا اور پڑ چکا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوا کہ نالائقوں کے ہاتھ میں جب حکومت چلی گئی تو انہوں نے یہ اس طرح کے یعنی بوگس قسم کی جو ہے وہ اسٹریٹجیز بنائی، اور جس سے یہ ملک جو ہے اس ذلت کا شکار ہو گیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب وقت بدل رہا ہے، اب نوجوان کسی طور پر ان کو تسلیم نہیں کر رہے، اور لاڈلا نے جو کیا ہے، جناب لاڈلا صاحب کو جو ہے یہ لے کر آئے ہیں اور پورا اس کو لانچ کیا، اور یہ ایسے نہیں ہوا، یہ جو ہے $3 ارب جو ہے وہ پے کیے گئے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ کھیل ہے پورا لندن پلان کا جس کے مطابق یہ آئے ہیں۔ لیکن جب یہ انہوں نے وہ عمران خان کو للکارا چور چور کہہ کر، اور جنہیں چور بھی کہے چور چور، تو اس پر جو ہے ان کے ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوئٹک جسٹس وہ ہو گیا، اور وہ کمپنی جو ان کے نواسے کی ہے وہ نکل کے آ گئی، وہ کہاں سے بنی، کتنے پیسوں سے بنی، جبکہ اس کا والد وہ بیچارہ کیپٹن صفدر جس کو ایز اے سرونٹ رکھا ہوا ہے، وہ جو ہے اس کے تو وہ کہتے تھے 1500 ریال لیتا تھا، تو اس نے 1500 ریال اس کا مطلب جمع کر کر کے اپنے بیٹے کو دے دی اور وہ کمپنی کھڑی ہوگی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، جاگ رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پی ڈی ایم کہہ لیں، جتنی جماعتیں ہیں، الیکشن کمیشن، پولیس، ایف آئی اے، اس کے علاوہ یعنی کہ جتنے عہدے ہیں، جتنی ایجنسیز ہیں، وہ تمام کی تمام جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، وہ تمام لٹیروں کے ساتھ ہیں، اور اب وہی وہ چینی چور، اور یہ اب اپنے آپ کو چور، اگر ان کو برا لگتا ہے ان کو ڈاکو گئے، کیونکہ اب تو کھلے عام انہوں نے کر رہے ہیں کام، تو یہ ڈکیتی مار رہے ہیں، اب نواز شریف چور ہے کی بجائے اب نواز شریف ڈاکو ہے گئے، کیونکہ ان کو برا لگ رہا ہے کہ ہمیں چور چور کہتے ہیں، آپ ان کا نام چینج کریں، کیونکہ یہ ڈاکے ڈال دیں انہی لوگوں کو جن کو یہ کل تک چینی چور کہہ رہے تھے، اب یہ ڈاکو اور چینی چور اکٹھے ہو کر جو ہے وہ استحکام پاکستان نام رکھا ہے۔ یعنی استحکام کس چیز سے دینا ہے؟ چینی مہنگی کر کے، اور انہوں نے استحکام کیسے دینا ہے؟ وہ ایون فیلڈ کو اور کسی جج کو، کسی ملک میں جو مقتدر حلقے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ بیانات، وہ ویڈیو جو انہوں نے چلائی تھیں وہ کہاں ہیں، وہ اب عدالت میں کیوں نہیں چلاتے، اب جو ہے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ مریم نواز جو کہ ویڈیو آڈیو کی ایک یعنی کہہ لیں کہ پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، تو انہوں نے اب عدالت میں جو ہے ارشد ملک کی وہ ویڈیو چلانے سے انکار کر دیا، بلکہ ہم کیس واپس لیتے ہیں۔ جب جج نے کا استفسار کیا کہ نہیں آپ آنے دیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ جج کے جو تھے اگر وہ برا ہے تو کیا مسئلہ تھا، وہ ویڈیو چلائیں، لیکن وہ واپس لی گئی، اور یہ کہہ کر کیونکہ وہ اب مر چکے ہیں تو اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ جناب آپ اتنے وہ کیا کہتے ہیں درد دل رکھنے والے یا رحم دل لوگ نہیں ہیں، آپ تو ارشد شریف جیسے لوگوں کے قاتل ہیں، اگر آپ یعنی ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے جو کہ اس قتل میں کون کون ملوث ہے۔ اور ہاں یہ سب سے بڑی خبر جو میں دینا بھول گیا کہ ارشد شریف کے لیے انٹرنیشنل جو ہے وہ میڈیا، انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے، انٹرنیشنل جتنے جرنلسٹ ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی چیخیں کیسے بلند ہوتی ہیں، اور الیکشن یہ بھاگنا چاہتے ہیں لیکن آئی ایم ایف ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دے رہا، انہوں نے وارداتیں ڈالنی ہیں۔ جو سروے آیا اس کے مطابق جو ہے آپ کہہ لیں کہ پنجاب میں تو 20 سے زیادہ 20 سے بھی سیٹیں جیتنا بھی جو ہے نون لیگ کے لیے یا ان کے اتحادیوں کے لیے مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں تو بالکل یہ کہتے ہیں جس کو وڑ گئے ہیں، اور اپنا جو ہے نوشہرہ کا جو ایک بہت بڑا جو ہے کنونشن ہوا، اور جہاں سے وہ کیا کہتے ہیں اپنا پرویز کھٹک صاحب نے 7 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا جو ہے 7 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور امید ان کو 1 سیٹ کی بھی نہیں ہے، یعنی 1 سیٹ بھی جیتیں گے نہیں، ویسے عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صحت کارڈ میں نے انٹروڈیوس کروایا۔ آپ کی اپنی صحت کو دیکھیں جناب، جھوٹ بولتے ہوئے بھی وہ کیا کہتے ہیں جھوٹ کے بھی کچھ پاؤں ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، اور جتنے یہ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، جو فستائیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو یہ میرے ملک کے نوجوان جو سب سے زیادہ تعداد میں ہیں، جن کے ووٹ سب سے زیادہ ہیں، وہ آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ بھی کہہ دینا کہ 8 فروری کو مکمل طور پہ وہ آپ کو ڈبوں سے وہ ووٹ نکلیں گے کہ آپ کا ایک دفعہ شکلیں دیکھنے والی ہوں گی، جیسے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواز شریف چور جب کہہ رہا تھا عمران خان کو، اور ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک پنجابی شعر ہے وہ شاکر کا کہ تو شاکر آپ سیانا ہے ساڈا بوتھا ویک، بوتھا چہرے کو کہتے ہیں، حالات نہ پوچھ،
تو ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ نظام دم توڑنے جا رہا ہے، آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے کسی کی سازشوں کا شکار نہیں ہونا جس میں یہ وہ منصور علی خان جیسے اور لفافہ صحافی اور بہت سے اور لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک اور بہت خبر جو ہے بری خبر ہے کہ شوکت ترین صاحب جو 2.5 سال تک ڈٹے رہے، جو وزیر تھے سابقہ پی ٹی آئی کے، سینیٹر تھے، انہوں نے اپنی معاشی حالت اور صحت کہہ لیں کہ ان کی اچھی نہیں تھی، اور گھر والوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ان سے بچیں، تو بہت سارے لوگ بچارے اپنے آپ کو بچا کر، کیونکہ ہر کوئی عمران خان نیازی یا عمران ریاض خان جیسا نہیں ہوتا، ساری مائیں ایسے بچے پیدا نہیں کرتی، تو لیکن الحمدللہ یہ سارے بچے ویسے ہی ہیں۔ جب اس مشکل وقت آئے گا ہم کھڑے ہوں گے، اور اگر ہم کھڑے نہ ہوئے اور الیکشن والے دن نہ ہم نکلے تو ہماری تمام قوم پھر منافق ہوگی، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم ایک منافق قوم سے ہیں۔ اس دن ہم نہیں دیکھیں گے ٹینک لا کر یہ کھڑے کر دیں، تب بھی ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے اور اس ملک کے غریب کو اس کا حق دینا ہے، اور تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں یکساں مواقع دینے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہو، ہر شخص کو انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ یہ ہوگا۔ جیتے رہیے، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔